الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدیہ۔ آج کے درس میں انشاءاللہ مختصر وقت میں دعائے قنوت وتر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، چونکہ بہت ہی یہ اہم اور جامع دعا ہے اور روزانہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم روزانہ اس کو پڑھتے ہیں، چاہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو، اور وتر ہم چونکہ روزانہ وتر پڑھتے ہیں تو وتر میں دعائے قنوت عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مختصر وقت میں وہ دعائے قنوت کا مطلب اور معنی ہم دیکھیں گے، تاکہ ہم جب پڑھیں تو ہمارا دھیان اس لفظ کے اوپر رہے۔ جب ہم پڑھیں تو جب لفظ نکلے تو ہمارا دل بھی ادھر رہے، ہم کیا اللہ سے بول رہے ہیں۔ اتنے جامع کلمات ہیں، اتنی زبردست دعا ہے، لیکن چونکہ ہم اور دعاؤں کی طرح اس کو پڑھ لیتے ہیں ایسے ہی، دل حاضر نہیں، دماغ حاضر نہیں، زبان سے تو نکل جاتا ہے، اس لیے وہ اثر زندگی میں نہیں ہوتا ہے۔ دعاؤں کا اثر تب ہوتا ہے جب آدمی الفاظ کے ساتھ ساتھ وہ دل بھی اس پہ حاضر ہو، کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دعائے قنوت وتر ہے، وتر کی جو دعائے قنوت ہے، یہ مسند احمد کے اندر حدیث کی جو کتابیں ہیں، مسند احمد میں اور ابو داؤد میں اور نسائی میں، ان سب حدیث کی کتابوں میں یہ دعا موجود ہے۔ اور جو ہم دعا پڑھتے ہیں، یہ دعا وہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ مجھ کو اللہ کے رسول نے سکھایا، نبی نے اپنے نواسے کو سکھایا۔ جو ہم پڑھتے ہیں بہت قیمتی ہے، دیکھیے کتنے قریبی کو نبی سکھا رہے ہیں، آپ کا نواسا ہے اور آپ ان کو یہ دعا سکھا رہے ہیں۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی ویسے بھی صحابہ کو کتنی اہم نصیحتیں آپ کرتے تھے، اور آپ اپنے نواسے کو بتا رہے ہیں۔ تو آپ وہ دعا سکھا رہے ہیں جس میں دنیا اور دین، یعنی آخرت اور دنیا سب جمع ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ کہہ، جب تو وتر میں اگر قنوت کرنا چاہے تو یہ کہے، یعنی اگر وتر میں یہ دعا پڑھنا چاہے تو کون سی دعا آپ نے سکھائی جو ہم پڑھتے ہیں؟ کیا الفاظ ہیں؟ 5 الفاظ اس کے دعا کے ہیں، اس کے بعد پھر آگے اللہ کی تعریف ہے۔ 5 الفاظ کیا ہیں؟ پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہ پہلا ٹکڑا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں کی طرح ہدایت جو تو نے پہلے لوگوں کو دیا، فی من ہدیت، جو پہلے لوگوں کو تو نے ہدایت دیا، مجھے ایسی ہدایت دے اللہ جو تیرے وہ بندے زندگی میں دنیا میں گزر چکے ہیں جن کو تو نے ہدایت دیا۔ یہ مانگا جاتا ہے، اے اللہ مجھے ایسی ہدایت دے جو تو اپنے نیک بندوں کو ہدایت دے چکا ہے، اس میں انبیاء ہیں، اس میں صالحین ہیں، اس میں جو ہے شہداء ہیں، وہ سب لوگ، اے اللہ ان کو جیسی تو نے ہدایت دیا تھا مجھ کو بھی ایسی ہدایت دے۔ اور جب ہم ہدایت مانگتے ہیں نا تو ہدایت میں علم بھی آتا ہے، عمل بھی آتا ہے۔ اے اللہ مجھے ہدایت علم والا بھی دے، ایسا علم دے جو صحیح ہو، اور پھر اس علم پر عمل کی توفیق دے، وہ بھی ہدایت ہے۔ عمل کی توفیق ملنا یہ بھی ہدایت ہے، اور صحیح علم ملنا یہ بھی ہدایت ہے۔ تو دونوں اس میں آتا ہے۔ علماء کہتے ہیں جو ہم مانگیں اس کو تو ہماری نیت میں دونوں ہو، اے اللہ مجھے ہدایت دے، علم بھی عمل بھی۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھ کو ہدایت دے ان لوگوں میں، یا ان لوگوں جیسی ہدایت جو تو نے دیا پہلے۔ تو جب ہم یہ مانگے نا تو ہمارے اس لفظ پہ ہمارا دھیان جانا چاہیے، ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے قیمتی دولت اگر کوئی ہدایت ہے، یہ نہیں ملی، دنیا کی ساری دولت مل گئی، آپ فیل ہیں، ناکام ہیں۔ یہ مل گئی، دنیا کا کچھ بھی نہیں ملا، آپ پاس ہیں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ آگے دوسرا ٹکڑا ہے وعافنی فی من عافیت، اے اللہ مجھ کو عافیت دے۔ عافیت کس کو بولتے ہیں؟ کوئی بیماری نہ ہو۔ عافیت عام طور پہ بیماری کے تعلق سے آتا ہے، بدن میں کوئی مرض نہ ہو، بیماری نہ ہو، چاہے وہ بیماری دل کی ہو چاہے بدن کی ہو۔ بیماری دو طرح، ایک شبہات، ایک شہوات، دونوں بیماری ہوتی ہے۔ وعافنی فی من عافیت، اے اللہ مجھے عافیت دے، میرے بدن کو محفوظ رکھ، ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھ۔ کیا جامع دعا، کون آج دنیا میں نہیں چاہتا کہ اللہ اس کو اچھی صحت دے، ہیلتھ دے۔ ہر کوئی، ہم کتنا سارا کرتے بھی ہیں، کھانے پینے میں احتیاط کرتے ہیں، ساری چیزیں، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ سے روز مانگیں وعافنی فی من عافیت، اے اللہ تو مجھے ایسی عافیت دے جو تو نے اپنے اور لوگوں کو عافیت دیا۔ تیرے اور بہت سارے بندے گزرے ہیں،
جو عافیت میں تھے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، اے اللہ انہی جیسے مجھ کو عافیت دے دے۔ روز جب مانگے نا تو یہ اب دھیان رکھیں کہ اللہ سے آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ وعافنی، بہت یہ لفظ یعنی آپ سمجھیے کہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز نہ ہو آپ لیکن صحت آپ کے پاس ہونا تو آپ کو چٹنی روٹی کھا رہے ہیں وہ بھی اچھا لگتا ہے، لیکن صحت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے نا تو ساری نعمتیں آپ کے پاس ہو لیکن سب بیکار لگتا ہے۔ اصل صحت ہے، عافیت اللہ سے مانگنا، عافیت۔ وعافنی فی من عافیت، اللہ مجھے عافیت دے۔ عافیت میں بدن میں بیماری نہ ہو، دل کی بیماری، بدن کی بیماری، ساری بیماریوں سے اللہ سے عافیت، اے اللہ مجھے بچا۔ دل کو بگڑنے سے بچا، عافیت میں رکھ، دل بدن میں تکلیف سے بچا، دونوں۔ وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ نمبر 3، اے اللہ تولا، ولی بننا، وتولنی، اے اللہ تو میرا ولی بن جا، میرا دوست بن جا۔ کیا دعا ہے، وتولنی، اے اللہ تو میرا ولی بن جا، میرا مددگار بن جا، ویسا جیسا تو اور لوگوں کا ولی بنا، اور لوگوں کا مددگار بنا۔ وتولنی، ولایت، اللہ کی خاص مدد کسی بندے کے ساتھ ہو جائے نا وہ ولی بننا، یہی ولایت ہے کہ اللہ کی خاص خصوصی مدد کسی کے ساتھ ہو جائے۔ وتولنی فی من تولیت، اے اللہ تو میرا ولی بن جا، مجھے اپنا دوست بنا لے، جیسا تو اور لوگوں کو اپنا دوست بنایا، یا جیسا تو اور لوگوں کا ولی بنا ویسا میرا بھی بن جا۔ کتنی جامع دعا ہے۔ تو یہ جب ہم مانگے نا تو ایک آدمی کا دوست اللہ بن جائے، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خاص دوست بن جائے یا اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اس کو دنیا کی ساری تکلیفوں سے بچائے گا، فتنے سے بچائے گا۔ تو اللہ دوست، تو یہ ہم مانگتے ہیں۔ آگے وبارک لی فیما اعطیت، نمبر 4، چوتھا جملہ، وبارک لی فیما اعطیت، اے اللہ تو مجھے برکت دے ہر اس چیز میں جو تو نے مجھ کو دیا ہے، اپنی عطا، جتنی تیری عطا میرے اوپر ہے ہر چیز میں برکت دے دے۔ تو نے مجھ کو مال دیا تو مال میں برکت دے، صحت دیا صحت میں برکت دے، ہاں جتنی چیزیں، تو علم دیا علم میں برکت دے، جتنی تیری عطا، کیونکہ اللہ کی عطا بہت ساری ہے، صرف مال ہی نہیں ہے، اللہ کی عطا کتنی ہے ہمارے اوپر، کتنی نعمتیں ہیں۔ اے اللہ جو تو نے نعمت دیا ہے، جو نعمت سر سے لے کے پاؤں تک جتنی نعمتیں تیری میرے اوپر ہے، اے اللہ سب میں تو برکت دے دے۔ برکت دے دے مطلب برکت جب اللہ دیتا ہے تو اس کا فائدہ بہت دنوں تک باقی رہتا ہے، برکت میں فائدہ باقی رہتا ہے، اور برکت نکلتی ہے تو فائدہ ختم ہو جاتا ہے، نفع نکل جاتا ہے۔ تو اے اللہ تو بارک لی فیما آتیت، اے اللہ تو جو مجھے دیا ہے اللہ سب میں برکت دے دے، علم میں برکت دے دے، صحت میں دے دے، خوبصورتی میں برکت دے دے، مال میں برکت دے دے، علم جتنی چیزیں تو ہے سب میں برکت دے دے، اولاد میں برکت دے دے، بیوی میں برکت دے دے۔ اللہ جب برکت دے گا تو پھر ساری چیزوں میں جو تو مجھ کو دیا سب میں برکت دے دے۔ تو اللہ سے مانگنا۔ اور نمبر 5 کیا ہے، وقنی شر ما قضیت، اے اللہ مجھے بچا لے، وقنی بچا مجھے، شر ما قضیت اس برائی سے جو تو نے میرے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، میری زندگی میں اگر تو نے کوئی برا فیصلہ کر دیا ہے اے اللہ بچا لے اس سے۔ اتنی جامع، یہ لفظ بہت جامع ہے۔ ہم جب مانگے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کیا فیصلے ہم کو نہیں معلوم، ہم مانگے اے اللہ کوئی اگر میرے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی کوئی آنے والی ہے، تو نے فیصلہ کیا ہے میرے بارے میں، تو نے کوئی ایسا برا فیصلہ تیرا ہے جو شر کا فیصلہ ہے، اے اللہ بچا لے۔ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ دعا ہے، یہ تو مانگا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آنے والی مصیبت ہے، مصیبت کبھی کبھی دکھ کے نہیں آتی، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کب آ جاتی ہے، لیکن جب آدمی مانگتا ہے تو اللہ ٹال دیتا ہے اس کو۔ وقنی شر ما قضیت، اے اللہ تو جو فیصلہ کر چکا ہے اے اللہ لیکن بچا لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ بدلنے پر قادر ہے، بدل سکتا ہے۔ ہاں تو یہ جو ہے ہم مانگتے ہیں وقنی شر ما قضیت، بہت جامع دعا ہے۔ اس کے بعد یہ 5 ہے، اور یہ 5 ہی دعا ہے۔ ہاں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وعافنی فیمن عافیت، وتولنی فیمن تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقنی شر ما قضیت۔ ہدایت، عافیت، اللہ کی ولایت، برکت اور برے فیصلے یا بری چیزوں سے بچانے کی حفاظت، دعا، 5 چیزیں۔ اس کے بعد ہے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ،
اے اللہ، یہ اللہ کی تعریف آگے، یہی 5 پر اگر آمین بولنا بھی تو 5 ہی بولنا چاہیے، لوگ آگے ہی بولتے رہتے ہیں، ہاں یہی 5 ہی دعا ہے، اس کے بعد دعا نہیں ہے، اللہ کی تعریف فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ فیصلہ تو ہی کرتا ہے، تیرے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تیرا ہی آرڈر چلتا ہے پوری کائنات میں، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، فیصلہ صرف تو کرتا ہے، صرف تیرا فیصلہ چلتا ہے دنیا میں، وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، تیرے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کیا ہے، اس کا کیا لفظ ہے، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، اے اللہ لا یذل، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا تو جس کا دوست بن جائے، مَن وَالَيْتَ، پہلے مانگا نا کہ اللہ دوست بن جائے میرا، آگے کہا جا رہا ہے اے اللہ تو جس کا دوست، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، اے اللہ تو جس کا دوست بن جائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا جس کو تو اپنا دشمن بنا لے، جس کا تو دشمن بن جائے اسے کوئی عزت دے سکتا ہے، کیا ہے یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اور اس کے بعد تبارکت ربنا وتعالیت، اے اللہ تو بابرکت ہے اور تو بہت بلند ہے، یہ دعا ہے۔ تو یہ جب ہم مانگیں تو الفاظ پہ غور کریں، ترجمہ سمجھ کے مانگیں، اور جب ہم دعاؤں میں الفاظ اور قلب دونوں ملتا ہے نا، قلب اور الفاظ، تو لذت پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ تو ہم یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالی ہمیں دعائے قنوت کے حوالے سے جو ہے اسے یاد کرنے کی اور مانگنے کی اور پڑھتے وقت جو ہے الفاظ پہ دھیان دینے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔